بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے یعنی شوال کے مہینے کے اندر ایک اور بہت عظیم الشان معرکہ رونما ہوا جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس معرکے کے اندر جہاں بہت سارے مسلمانوں کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑا اور خاص طور پر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف اٹھانی پڑیں، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ غزوہ احد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کا کردار کیا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے کہ مشرکین مکہ نے دوبارہ سے مدینہ پر چڑھائی کا پلان بنا لیا ہے، چونکہ ان کو بڑی ذلت امیز شکست ہوئی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کے موقع پر، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے، اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے انہوں نے مدینہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مشورہ لیا۔ انصار صحابہ کی ایک تعداد اور مہاجرین کی ایک تعداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی طور پر جہاد کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ کچھ نوجوان لوگ تھے ان کی یہ رائے تھی، اور جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، یا یوں کہہ لے کہ جن کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، وہ جذبہ شہادت سے سرشار، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں باہر جا کر مدینہ کی طرف جا کر مدینہ سے باہر جا کر کفار کا مقابلہ کرنا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نے خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کچھ گائے ذبح کر رہا ہوں، کچھ گائے ذبح ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا آپ نے خواب میں کہ آپ کی تلوار کا جو سرا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، شکستہ ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی خواب میں دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ کو زرہ میں داخل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کی تعبیر بھی بتائی، گائے ذبح کرنے کی تعبیر یہ بتائی کہ اس میں صحابہ کرام کی شہادت کی طرف اشارہ تھا، اور آپ کی تلوار کا جو سرا وہ شکستہ ہو رہا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی چہیتا اور آپ کا لاڈلا اور آپ کا پیارا بھی اس جنگ میں شہید ہوگا، خاندان کا فرد شہید ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو زرہ میں ہاتھ داخل کر رہے ہیں، اس سے مراد مدینہ طیبہ کے اندر رہنا ہے۔ اب یہ خواب حضور بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں حضرت حمزہ اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں باہر جا کر کافروں کا، مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے، اگر ہم اندر رہیں گے تو ہم اس طرح بزدل ظاہر ہوں گے، لہٰذا ہم بزدل نہیں ظاہر ہونا چاہتے، ہم باہر جا کر۔ اگلے دن 11 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا، زرہ پہنی، اور آپ نے اپنی تلوار کو حمائل میں رکھا اور تیار ہو کر صحابہ کے جھرمٹ میں نکلے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا حضور جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو انہیں تھوڑی سی اپنی انہوں نے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ہم نے حضور پر زبردستی تو نہیں اپنی بات کو مسلط کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی کیجئے، ہماری بات کو کہیں آپ اس کو ہماری زبردستی نہ سمجھ لیجئے۔ اب غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابہ کرام، اگر ان کے اخلاص میں شک ہوتا، اگر ان کا جذبہ شہادت کا نہ ہوتا، اگر یہ صحیح محبان مصطفیٰ نہ ہوتے، تو کیسے ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مانتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو بات مشورے میں ہو گئی اور میں نے تیاری کر لی، تو اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، لہٰذا ہم باہر اقدامی جہاد کی صورت میں مدینہ سے باہر نکلیں گے۔ اب یہ باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام تیار کھڑے ہیں، تو آپ ان میں سے لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کس کو جہاد میں لے کر جانا ہے اور کس کو جہاد میں نہیں لے کے جانا۔ کم سن لوگ بھی تھے، چھوٹی عمر کے لوگ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایڑیاں اٹھا لیں اور اپنا قد بڑا ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چھوٹے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ ابھی بڑے نہیں، کم سن ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سمرہ بن جندب بھی تو جا رہے ہیں، وہ میری عمر کے ہیں، صرف قد ہی تو بڑا ہے، میری آپ اس سے کشتی کروا لیں، جو جیت جائے گا اس کو آپ شامل رکھیے گا۔
تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے حضرت رافع کی اور حضرت سمرہ کی کشتی کروائی اور حضرت رافع جو ہیں وہ جیت گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے فکر، تربیت ہے، اس کا نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع کو بھی شامل فرمایا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، وہ ٹانگ ان کی جو ہے وہ لنگڑا کے چلتے ہیں، اور انہوں نے 4 بیٹے جہاد میں بھیج دی تھی، عمر رسیدہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ ضعیف ہیں، آپ نے 4 بیٹے تو دے دیے ہیں جہاد میں اللہ کے راستے میں، اب آپ جو ہیں خود تو ضعیف ہیں، آپ پر تو اللہ کا یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے جہاد میں جانے۔ انہوں نے یا رسول اللہ میری ٹانگ میں جو لنگڑا پن ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلوں۔ اللہ اکبر۔ یہی عمر بن جموح جب شہید ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں لنگڑی ٹانگ کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کر چکے ہیں، اب یہ صحبت کی بیوی کے ساتھ، اب اسی حالت میں اعلان جہاد ہوتا ہے، یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے جسم ملتا ہے تو اس میں پانی لگا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا فرشتے ان کو لے گئے اور ان کو غسل دیا ہے، اور ان کے جنازے کے اندر آپ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے خلاف معمول عمل کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیوں ایسا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد اتری کہ میرے لیے پاؤں جو ہے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ایک بہت بڑا مجموعہ، اور وہ جذبہ شہادت سے سرشار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیلا دی گئی کہ حضور شہید ہو چکے ہیں، تو حضرت انس بن نضر کے الفاظ آج بھی کتابوں میں یاد ہیں اس بات کو۔ صحابہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کر دے ہم سب کو، ہم آج کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر اور نام نہاد اسکالرز بیٹھے ہیں، وہ صحابہ کی کمیوں کوتاہیوں کو اچھالتے ہیں، مشکوک ان کو بنا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر نوجوانوں کو متنفر کر رہے ہیں، ان کی آپس کی چپکلشوں کو اچھال رہے ہیں، ان کی شخصیت کو شکوک و شبہات پر مبتلا کر کے ہم دین کے اندر شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مخلصانہ کوششیں، مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور کن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہم سب کی، کس طرف ہم جا رہے ہیں، کیا ہم حاصل کر رہے ہیں، کہ مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام کی چپکلشوں کو، صحابہ کرام کے باہمی تنازعات کو ممبروں پر اور جناب سوشل میڈیا میں بیٹھ کر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کنڈیشن دیکھیں، آپ حالت دیکھیں۔ حضرت انس بن نضر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس راستے پہ چل پڑنا چاہیے کہ جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر شہید ہوئے ہیں۔ جو اطلاع ملی نا، تو انہوں نے کہا مجھے تو جنت ان دشمنوں کے جھرمٹ میں سے ورے نظر آ رہی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور مجھے جنت مل جائے۔ بھئی حالت ایسی تھی، بھاگے کی رٹ لگاتے تھے۔ بھئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ربیع الاول کے مہینے میں، آپ دیکھیں صحابہ کی کنڈیشن کیا، لیڈر چلا گیا ہے۔ ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے کے مشتاق ہیں، ہم جلد سے جلد چاہتے ہیں حضور ہم سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ اور وہ صحابہ کرام جو بغیر دیکھے رہتے نہیں تھے، ترستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، حضور کے پاس ہر وقت رہتے تھے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ حضور ہے، اب ان کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو بے چین، اتنے بیچاروں کی بے قراری ہو گئی۔ تو یہ ہم فتوے لگا دیتے ہیں، ہمارے بیٹھے ہوئے اسکالرز جو ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدا آپ کے بندو ایسی سوچ مت لاؤ۔ یہ مجموعہ صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وعد اللہ الحسنہ، اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اور اچھا وعدہ ہے۔ اب حضرت حنظلہ کی شہادت ہوئی۔ ایک صحابی جو ہے سکن بن زیاد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس جو ہے تھوڑے سے لوگ 7 انصار رہ گئے، جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور وہ درہ چھوڑ دیا صحابہ نے اور کفار اس درے پر بیٹھ گئے، تو پھر جیتی ہوئی جنگ ایک دم شکست کی شکل میں سامنے آ گئی۔ تو صحابہ کرام جو ہے اس کی وجہ سے کفار کا بڑا زور کا حملہ ہوا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ ایسے منتشر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا ہوئے،
اور ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، صحابہ کرام انصار موجود ہیں، 7 انصاری رہ گئے، یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ جان دیتے جا رہے ہیں۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہوئے انصاری صحابی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ زخموں کی حالت میں حضور کے سامنے لائے گئے، انہوں نے اپنا سینہ حضور کے پاؤں کے ساتھ لگایا اور اس طرح وہ دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پاس صرف 2 صحابی رہ گئے، اور اسی موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے حملوں کو روک رہے ہیں، اور ان کی انگلیاں شل ہو گئی ہیں کافروں کے وار سہتے سہتے، اور آپ نے فرمایا طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہے، طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ آپ کی حضرت طلحہ کے اوپر 70 کے قریب زخم آئے اس جنگ کے موقع پر حضور کی حفاظت پر معمور ہوتے ہوئے، حضور نے فرمایا تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حفاظت پر معمور ہوئے، حضور نے اپنی تیر نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے، اور آپ تیر پکڑا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد ان سب پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ بھی حضور کی حفاظت پر آ گئی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ حضور کے اوپر ایسے جیسے حفاظت کے لیے ڈھال نہیں بن جاتے، وہ ڈھال بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بنے، کہتے ہیں تیروں کی ان پر بارش ہو گئی، اور وہ سارے تیر، اور وہ ہلے نہیں، کہیں میرے ہلنے سے کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کی تربیت یافتہ۔ آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جو بات ہے، آپ کے شہید ہونے کی بات ہے، کافروں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے، انہوں نے آواز لگائی کہ اس قوم میں محمد ہے، حضور نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ پھر آواز لگائی اس قوم میں جو ہیں ابو بکر صدیق یعنی ابن قحافہ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر بھی حضور کے پاس تھے۔ پھر حضور نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ پھر کہا اس قوم میں ابن خطاب ہیں، معلوم ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب بھی حضور کے پاس موجود ہیں، آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر ان کی قوم، مشرکین کی قوم سے آواز آئی کہ حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، یعنی جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اپنے جو معبود ہیں ان کی نعرے لگا رہے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا شرکیہ نعرہ لگا ہے، اب اس کے مقابلے میں نعرے لگاؤ۔ اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ پھر نعرے کون لگا رہے ہیں؟ عمر فاروق نے لگایا، ابو بکر صدیق نے لگایا۔ یہ فضول سی باتیں جو بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں، بھائی وہ کنڈیشن ایسی تھی، اگر منتشر ہوئے ہیں جنگ کے حالات کے اعتبار سے تو وہ بزدلی کی بنیاد پر نہیں بھاگے، وہ بزدلی کی بنیاد پر دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ خدا کے بندو مثبت تعویل کرو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام شخص کے مرنے پر بھی فرما رہے ہیں اس کی برائیاں بیان نہ کرو، یہ تو صحابہ ہیں، اللہ اکبر، ان کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے، ان کی تو شانیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ صحیح محبان مصطفیٰ ہیں۔ اور آج ہم نام نہاد اسکالرز کے تحت، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے خرچ کیا، کفار کے خلاف لڑے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا اور کفار کے خلاف لڑے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کل وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ رکھا ہے۔ ان کی کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں، لیکن سارے کے ساروں کے لیے اللہ نے وعدہ رکھا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مخلصین مصطفیٰ تھے، وہ محبان مصطفیٰ تھے، اور وہ عاشقان مصطفیٰ تھے۔ انہوں نے اپنا تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا ہے۔ خدا کے بندو، تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا کہ تم فیصلہ کرو صحابہ کی چپکلشوں پر، صحابہ کی باہمی رنجشوں پر، صحابہ کے باہمی تنازعات پر۔ تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ بتا دو تمہیں کس نے کہا ہے؟ کیا تمہارے اوپر وحی آ رہی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا ہے کہ تم فیصلہ کرو؟ تمہارے ذمے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنا
سب کچھ لگا دیا، تمہارے ذمہ ہے دفاع صحابہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار پر کا دفاع کرو، کیونکہ اگر تم ان کا دفاع کرو گے تو تم نبی کا دفاع کرو گے، اور جب تم نبی کا دفاع کرو گے تو نبی پر اترنے والے قرآن کا دفاع کرو گے، اور جب نبی پر اترنے والے قرآن کا دفاع کرو گے تو پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچا سکو گے۔ بصورت و دیگر اگر تم ان کے ان تنازعات کو ان کو مشکوک ثابت کرو گے، صحابہ کرام کو ان کے آپس کے تنازعات کی وجہ سے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پھر دین مشکوک ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور اسی کو فرمایا صبح کے وقت لوگ ایمان پر ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان پر ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نام نہاد سے کالرز کی باتیں سن کر تم صحابہ کرام کو مشکوک کر کے دین کو مشکوک کرتے ہو، دین کے بارے میں شک و شبہ میں مطلع ہوتے جا رہے ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس حدیث کا مصداق بن جاؤ گے کہ صبح تم صحیح تھے اور شام نے تمہارے کانسیپٹ، تمہارے نظریات خراب ہوئے اور تم دین سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کے جو ہے ان سے محبت کا اظہار کرنے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔